سننے والے تمام ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک اور نشست کے ساتھ، اور آج بھی آپ کے سوالات، ان کا جواب اس پروگرام کے توسط سے آپ تک پہنچے گا۔ معزز مہمانان کا تعارف اور اس کے بعد سوال و جواب کے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ تشریف رکھتے ہیں آج کی نشست کے پہلے معزز مہمان جناب مفتی طارق مسعود صاحب، معروف مذہبی اسکالر، استاذ الحدیث اور ماہر مفتی دارالفتہ جامعۃ الرشید کراچی۔ آج کے دوسرے معزز مکرم مہمان جناب مفتی محمد اویس صاحب تشریف رکھتے ہیں، استاذ مکرم اور مفتی دارالفتہ جامعۃ الرشید کراچی۔ دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے، سوال و جواب کے سلسلے کی طرف بڑھیں گے، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا سوال پوچھنا چاہیں تو یوٹیوب پر ہمارا جو چینل ہے GTR میڈیا ہاؤس، اس کے اوپر یہ ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں موجود ہے۔ اسی کے کامنٹس بار میں اپنا سوال آپ لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ڈے آپ کی خدمت میں ان سوالات کا جواب لے کر حاضر ہوں گے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں پہلا سوال آج کی نشست کا آصف احمد صاحب نے پنجاب سے پوچھا ہے۔ وہ صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی زکوٰۃ یا صدقہ لینے کا مستحق نہیں ہے، لوگ پھر بھی اسے دے رہے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور لوگ پھر بھی اس کو دے رہے ہیں، اور لوگ زکوٰۃ کا مستحق سمجھ کے دے رہے ہیں جی، تو پھر آپ کو یقین ہے کہ مستحق نہیں ہے، تو ان لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ یہ لوگوں کے ساتھ ظاہر ہے قسم کی زیادتی ہے۔ البتہ صدقہ جو ہے نا، صدقہ وہ تو مالدار کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو اگر کوئی کسی کو صدقہ یہ سوچ کے دے رہا ہے کہ یہ بہت غریب ہے بیچارہ، اور آپ کو معلوم ہے یہ غریب نہیں ہے، جی، تو بتا دینا چاہیے اس مالدار کو کہ آپ تو اس کو غریب سمجھ کے صدقہ دے رہے ہیں، لیکن یہ صدقے کا مستحق ہے نہیں، اس کے پاس اتنی پراپرٹی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر مالدار آدمی کو پتہ ہے کہ یہ مالدار ہے پھر بھی وہ اس کو صدقہ دے رہا ہے، تو وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، پھر کسی کے آپس کے معاملات میں خام خواہ میں دخل اندازی کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک آدمی ہے، لوگ اس کو غریب سمجھتے ہیں لیکن اس کو اپنا پتہ ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں، زکوٰۃ اس کے پاس آتی ہے، تو وہ کیسے اس کو ریفیوز کرے گا؟ یہ کیسے؟ ہاں، اگر کوئی اس کو دے رہا ہے زکوٰۃ کا کہہ کے، جی، تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ بتائے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ الشیخ ارباز صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں، میں سارا دن کام پر ہوتا ہوں، رات کو گھر آتا ہوں تو بہت زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے کوئی کام خود کرنے کو دل نہیں کرتا، مثلا بیٹے کی پینے کے لیے پانی لینا، وضو کے لیے پانی گرم کرنا، تو میں اہلیہ سے کہتا ہوں کہ اس پر وہ منہ بناتی ہے، اس کی بات پر مجھے غصہ آتا ہے، میں بولنا چھوڑ دیتا ہوں، تو یہ پورا معاملہ، اس میں کوئی آپ درمیان کی صورت بتائیں کیا کریں؟ اصل میں سوال آپ ان سے پوچھ رہے تھے؟ نہیں، آپ سے ہی پوچھا، میں سمجھا ان سے پوچھ رہے ہیں تو میری توجہ ادھر۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ ذرا ریپیٹ کر دیں۔ انٹرسٹنگ سوال ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سارا دن کام پر ہوتا ہوں، تھک جاتا ہوں، شام کو گھر آتا ہوں، کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا، تو میں پانی وانی، سردیاں آج کل تو وضو کرنا ہوتا ہے، یا کوئی میں پانی گرم کرنے کا بیوی کو کہہ دیتا ہوں، یا کوئی اور کوئی انڈا چائے گا تو منہ بناتی ہے، پھر ہم آپس میں بولنا چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا کریں مصعب؟ یہ تو یعنی اس کو انڈا بنانے کا کہہ رہے ہیں اور وہ انڈے کے بجائے منہ بنا رہی ہے؟ جی، منہ بنا رہی ہے، تو غلط ہو رہا ہے۔ اس کو جو چیز بنانے کا کہا جائے اس سے کہیں وہ بناؤ آپ، ٹھیک ہے؟ صحیح، غلط ہے۔ عورت پر جائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت لازم ہے، واجب ہے۔ جی، تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں کسی کو حکم دیتا سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا شوہر کو سجدہ کرے۔ تو انڈا بنانا، پانی گرم کرنا ہی کوئی اتنے مشکل کام تو نہیں ہے۔ صحیح، تو عورت کو چاہیے اپنے شوہر کی رضا تلاش کرے، اسی میں اس کے لیے جنت ہے۔ ٹھیک ہے، انڈا کھلا دیا کرے اس کو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ محمد محی الدین صاحب علی گڑھ سے، کیا الیکٹرک ریکٹ کے ذریعے سے جو مچھر کو جلایا جاتا ہے شرعاً درست ہے، اور اس میں کوئی کرنٹ بھی وغیرہ بھی؟ جائز ہے، کیونکہ ضرورت ہے۔ جی، فی نفسہ تو کسی جانور کو جلانا ناجائز ہے، حرام ہے۔ جی، لا يعذب بالنار الا رب النار، حدیث میں آتا ہے کہ آگ کا عذاب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن یہ جو حشرات الارض ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو ان میں حس بھی کہا جاتا ہے کہ کم ہوتی ہے درد کو سہنے کی، یعنی درد کو محسوس کرنے کی حس کم ہوتی ہے، یعنی ان کو زیادہ کہا جاتا ہے، واللہ عالم، حقیقت میں تو کوئی ڈاکٹر ہی ماہر بتائے گا کہ یہ کیا حقیقت ہے۔ اور دوسرا، بڑے جانور کو تو آپ اور طریقے سے مار سکتے ہو نا، یہ چھوٹے جانور ہیں، ان کو آپ ایک ایک کو پکڑ کے تو نہیں قتل کرو گے، تو ان کے لیے تو کوئی ایسا ہی طریقہ ہوتا ہے جو اجتماعی طور پر، تو وہ اس لیے ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے سب اس کی اجازت دیتے ہیں کہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی محمد اویس صاحب۔ یاسمین صاحبہ کا سوال ہے آسام سے، کیا سنن اور نفل نماز میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ نیز اگر فرض نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا بھول جائیں تو نماز ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سنت و نفل کی ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں کی بقدر تلاوت کرنا ضروری ہے۔ اگر بھولے سے رہ جائے تو آخر میں سجدہ صاحب کے ذریعے سے نماز مکمل ہو جائے گی، لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے یا بھولے سے رہ کے آخر میں سجدہ صاحب نہیں کیا تو پھر اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ضروری ہے۔ جی، بہت شکریہ آپ کا۔
اگلا سوال ہے اور وہ ہم سے پوچھ رہی ہیں غزل بی بی دبئی سے. ہم نے سنا ہے کہ نماز مغرب میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا ضروری ہے، صحیح سنا ہے؟ جی، مغرب کی نماز میں سورہ فلق یا سورہ ناس کا پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ صورتوں کے حوالے سے قانون ضابطہ ہے کہ اگر نماز میں کسی خاص صورت کو معین کر کے پڑھا جائے اور اسی کو لازم یا فرض یا سنت سمجھا جا رہا ہے تو اسے نماز میں ایک درجہ کراہت آ جاتی ہے. تو البتہ یہ ہے کہ جو مغرب کی نماز ہے تو اس میں قصار مفصل میں سے پڑھنا ایک سنت عمل ہے کہ سورہ زلزال سے لے کر سورہ ناس کی جو صورتیں ہیں تو ان صورتوں میں سے کوئی 2 صورت تلاوت کر لی جائے تو سنت عمل ہے. لیکن اس کے اندر بھی بات بتائی جاتی ہے کہ باقاعدہ اس کا معمول بنا لینا، کہیں اور سے نہیں پڑھنا اور اسی کو لازم سمجھنا تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ کبھی یہاں سے پڑھ لیا کبھی کہیں اور سے پڑھ لیا، تو اس طریقے سے تلاوت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ. مصطفیٰ خان صاحب سعودی عرب سے پوچھ رہے ہیں اگر نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنا گیا کہیں سے تو آہستہ سے درود پڑھ سکتے ہیں؟ جی، اگر نماز پڑھنے والا شخص درود شریف سن لیتا ہے تو اس کے جواب میں اگر یہ درود شریف پڑھتا ہے، یہ امام نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی تلاوت کی اور اس نے درود شریف پڑھ لیا تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ کلام الناس کے مشابہ ہو جائے گا، گویا کس نے کسی کی بات کا جواب دیا، اور نماز میں کلام کرنا، گفتگو کرنا، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اس صورت کے اندر نماز فاسد ہو جائے گی. جزاکم اللہ خیر. مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں ہادیہ گل صاحبہ کا سوال ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے. ہمارے خاندان میں کچھ افراد کے نام عبدالرزاق اور عبدالقیوم ہیں، مگر گھر والے ان کو صرف رزاق اور قیوم کہہ کر پکارتے ہیں، حالانکہ نیت شرک کی نہیں ہوتی، تو کیا پھر بھی وہ گناہ گار؟ نہیں، گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ رزاق اور قیوم انسانوں کے نام بھی ہو سکتے ہیں، اگرچہ اس معنی میں نہیں. رزاق جس معنی میں اللہ ہے اس معنی میں تو یعنی مجازاً اس کی نسبت انسان کی طرف بھی کی جا سکتی ہے، تو بہتر تو یہی ہے کہ عبدالرزاق عبدالقیوم کہا جائے، لیکن اگر کوئی صرف رزاق یا قیوم بھی کہہ دیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے. شکریہ. ایران سے منظور احمد صاحب کا سوال ہے، ایک آدمی کو کے اوپر کتنا علم حاصل کرنا ضروری، فرض، لازم ہے؟ دین کا علم اتنا سیکھنا ضروری ہے کہ فرائض واجبات پورے ہو سکیں عبادت میں، اور معاملات میں وہ جس معاملے میں پڑا ہوا ہے، جیسے کوئی تجارت کر رہا ہے تو تجارت کے اتنے مسائل جس میں سود سے، جوئے سے اور غرر والی بے سے بچ جائے وہ، تو اتنے موٹے احکام سیکھنا، جس تبلیغ میں آپ نے سنا ہوگا نا کہ جس شعبے میں بھی آپ جس شعبے سے بھی وابستہ ہیں اس سے متعلق اتنے وابستہ کہ اس میں آپ حرام سے بچ جائیں، صحیح، تو یہ ہر شخص پر لازم ہے. اچھا، اس میں ایک ایڈیشن کر دوں کہ یہ تجارت میں تو کہا جاتا ہے کہ جو بھی تجارت کر رہا ہے اس پر لازم ہے کہ تجارت سے متعلق مسائل سیکھے، جو نماز پڑھ رہا ہے اس سے پر لازم ہے کہ نماز سے متعلق مسائل سیکھے، لیکن یہ بات یہاں نہیں کہی جاتی. جو نکاح کر رہا ہے اس پر لازم ہے کہ نکاح سے متعلق، تو جو شخص نکاح کر رہا ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ زوجہ کے حقوق سے متعلق اور عورت شوہر کے حقوق سے متعلق پہلے کتاب پڑھ لے، صحیح، پڑھے نہ ہو بعد میں. دوسرا، طلاق کے مسائل پہلے پڑھ لیے جائیں. اکثر کیسز میں طلاق دینے کے بعد پوچھتے ہیں کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، پھر جب بتایا جاتا ہے ہو گئی تو بہت پچھتاتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ موٹے موٹے مسائل نا پہلے سے سیکھ لینے چاہیے. آپ اولاد کو کوئی چیز ہبہ کر رہے ہیں تو پہلے ہبہ کے مسائل، گفٹ کے مسائل سیکھ رہے ہیں کہ شریعت میں گفٹ کیسے ہوتا ہے. اس پہ بھی بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. گفٹ کر دیا، بعد میں علماء کہتے ہیں گفٹ ہوا نہیں ہے تو وراثت میں جاری ہوگا، پھر اولادوں میں آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں. تو جو کام آپ کرنے لگے ہیں نا اس سے متعلق موٹے موٹے مسائل سیکھنا یہ ہر شخص پہ فرض ہے. بہت شکریہ آپ کا. اگلا سوال اور وہ ہم سے نور محمد صاحب پوچھ رہے ہیں سعودی عرب سے. میں نے سنا ہے کہ نیت کے بغیر ثواب نہیں ملتا، لوگوں سے نیت کے بغیر نیک اعمال ہو جاتے ہیں، کیا اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ پھر نیز پیسوں کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس میں ثواب اور عدم ثواب کا کانسیپٹ کیا؟ دیکھیں، جو کام نیت کے بغیر اچھے کام ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ کیسے فرض کیا جائے گا کہ اس کی اچھے کام کی نیت نہیں تھی. غیر مسلم کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن مسلمان تو جو اچھا کام کر رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ بعض دفعہ اس میں دنیا کی نیت بھی ہوتی ہے، لیکن آخرت کی نیت عام طور پر ہوتی ہے مسلمان کی، تو اس پہ ثواب انشاءاللہ ملے گا. ہاں، کوئی باقاعدہ یہ نیت کر رہا ہو اچھے کام سے کہ میں آخرت کی نیت نہیں کر رہا، میں صرف پیسوں کی نیت کر رہا ہوں، تو پھر ہم کہیں گے کہ بھئی تجھے آخرت کی. لیکن جو بھی اچھا کام کر رہا ہے تو اس میں نیت آٹومیٹکلی اچھے ہی کی ہوتی ہے. تو اس میں وہمی، اصل میں یہ وہمی لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں، لوگ نا وہم کی طرف جاتے ہیں. تو اچھے کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، وہ اچھا ہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں خواہ میں یہ وسوسے لانا ٹھیک نہیں ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال ہے مفتی محمد اویس صاحب کی خدمت میں عاطف حسین صاحب کا. جہاں میں جاب کرتا ہوں وہ میرے گھر سے 120 کلومیٹر دور جگہ ہے، ہر ہفتے گھر جاتا ہوں، تو نماز قصر کا کیا حکم؟ لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. مسجد ہوتی ہے تو مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہوگا. بہرحال اگر انفرادی طور پر نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو اگر یہ وہاں پر 15 دن یا اس سے زیادہ کبھی اقامت کی نیت سے رہ چکے ہیں
تو پھر تو یہ مکمل نماز پڑھیں گے. لیکن اگر کبھی بھی ان کا وہاں پر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا اتفاق نہیں ہوا اور انفرادی طور پر نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے یا یہ امام بن کر نماز پڑھا رہے ہیں تو پھر یہ قصر نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مثلا ایک دفعہ یہ اس فیکٹری میں کسی کام کی نسبت سے یہ کبھی ہوتا ہے 15 دن یا اس سے زیادہ انہوں نے کام کر لیا، تو پھر آگے آن ورڈ یہ اگر 2 دن کے لیے بھی آئیں گے، 3 دن کے لیے بھی آئیں یہ گے، 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ باقاعدہ بھائی ان کا ٹھہرنے کا ارادہ ہے لیکن نیت کے اندر ڈاؤٹس پایا جا رہا ہے. کبھی یہ آتا ہے بھی 10 دن رہیں گے، 15 دن رہیں گے، باقاعدہ اقامت کی نیت نہیں ہے. جی، تو ایسی صورت میں تو یہ قصر کی نماز ہی پڑھیں گے. لیکن باقاعدہ پہلے سے پلان ہے کہ بھائی 15 دن ہی رہنا ہے، 17 دن رہنا ہے، 18 دن رہنا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ دوبارہ یہاں پر آتے ہیں، چاہے وہ 1 ہفتے کے لیے آ جائیں، 3 دن کے لیے آ جائیں، 4 دن کے لیے آ جائیں، تو پھر یہ مکمل نماز پڑھیں گے. شکریہ. اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے ظاہر علی صاحب نے صوابی سے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو قربانی کرتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، صحیح کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات عمومی طور پر کہنا یا اطلاع کہنا تو ٹھیک نہیں ہے. زکوٰۃ کے نصاب میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، سونا چاندی ہے، مال تجارت و نقدی ہے. قربانی کے نصاب میں ایک چیز مزید شامل ہو جاتی ہے، ضرور زائد سامان. تو ایسا ممکن ہے کہ بھئی قربانی لازم ہو لیکن زکوٰۃ لازم نہ ہو. لیکن اس کا برعکس نہیں ہو سکتا کہ جس شخص کے ذمہ زکوٰۃ لازم ہے تو قربانی بھی لازم ہوتی ہے. تو علی الاطلاق کہنا یا عمومی طور پر کہنا تو یہ ٹھیک نہیں ہے. البتہ ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ ضرور زائد سامان ان کے پاس موجود ہے اور اس کی جو مارکیٹ ویلیو بن جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ بن جاتی ہے، تو قربانی تو اس صورت میں لازم ہوگی لیکن زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. بہت عنایت ہے آپ کی. اگلا سوال مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں ہے اور وہ ہم سے پوچھ رہی ہیں ڈیر اسماعیل خان سے ہادیہ گل صاحب اگین. کیا عورت کا کالج یونیورسٹی میں پردے کے ساتھ لیکچر کی جاب کرنا جائز ہے جبکہ لڑکے بھی اسٹوڈنٹ؟ جوان لڑکی کے لیے تو یہ عمل جائز نہیں ہے کہ وہ جوان لڑکوں کو پڑھائے اگرچہ پردے کے ساتھ ہو. تو اس میں بہت زیادہ فتنے کا اندیشہ ہے، اور صرف اندیشہ نہیں ہے، بہت زیادہ فتنہ ہوتا ہے. تو یہ البتہ اس کی تنخواہ کو حرام نہیں کہا جائے گا کیونکہ تنخواہ بے پردگی کی یا اس چیز کی نہیں مل رہی، تنخواہ تو لیکچر کی مل رہی. جی، تو اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. ایسی خواتین کو یہی، اگر جوان ہے، کوئی ایجڈ ہیں تو ٹھیک ہے، پھر اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن ینگ لڑکی کے لیے بالکل یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ینگ لڑکوں کو پڑھائے سامنے فیس ٹو فیس، اور بے شک پردے میں ہو. تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ وہ جاب کو چینج کرنے کی کوشش کرے. اوکے. آپ کے پاس تو اس طرح کے بہت مسائل آتے ہیں، آئی ایم شیور امبیرسنگ ہو رہے ہیں آپ بھی یہ مسئلہ بتاتے ہوئے بھی، کہ پریویل نہیں کرتا ہے سوسائٹی میں یہ کانسیپٹ بھی. اور یہ دیکھیں سوسائٹی کو مذہب کے مطابق لایا جائے گا نا. اتنا بالکل درست. ایسا تو نہیں ہوگا کہ سوسائٹی اگر خراب ہو رہی ہے تو اب وہ مذہب کی جو بیسک تعلیمات ہی، یعنی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے نا معاشرے کو. لڑکیاں نہیں جائیں گی تو کیا ہوگا؟ لیکن سر یہ آپ کو پتہ ہے کہ اجتماعی نقصان نہیں، اجتماعی فائدہ ہے اس میں. لڑکیاں، اب لڑکے تو دوسرے چکروں میں آج کل پڑے ہوئے ہیں نا، تو تعلیم یافتہ آج کل زیادہ لڑکیاں ہیں، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. دیکھیں لڑکیاں تعلیم یافتہ زیادہ ہیں، لیکن جو لڑکوں کے، یعنی قطع نظر اس سے کہ انسانی نیچر کیا ہے، جی، میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے انسانی نیچر کیا ہے، یہ قطع نظر اس سے. جو آپ کبھی میڈیکل کالجز میں جائیں نا تو لڑکوں سے آپ جب تنہائی میں جا کے پوچھیں کہ جوان لڑکی جب پڑھاتی ہے تو ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں، تو وہ کوئی، میں نے ایک دفعہ کسی میڈیکل کالج میں بیان کیا تھا، میں نے لڑکوں کو سمجھایا کہ آپ ان کو اپنی سسٹر سمجھیں، بہن سمجھیں، تو وہ ہنسنے لگے اس پہ. ٹھیک. تو جو بدماشیاں ہو رہی ہیں، جی، یہود و نصارہ کا دین کیوں برباد ہوا ہے؟ انہیں گنجائشیں دے دے کے، تو جہاں تک گنجائش بنتی ہے دینی چاہیے. لیکن اس کی نہ معاشرے کو، یہ تو یہ ہے کہ حکومتی سطح پہ کوئی الٹے کام ہو رہے ہیں، ہم اس کو سیدھا کرنے میں جی لگ جائیں. تو یہ کوئی نہ اجتماعی ضرورت ہے معاشرے کی، نہ اس لڑکی کی بنیادی ضرورت ہے. یہ صحیح. کسی لڑکی کو خدا نخواستہ فقر و فاقہ کی نوبت آ رہی ہے، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، وہ جاب نہیں چھوڑ سکتی. اول تو جو نیچرل لائف ہے وہ کیا ہے، لڑکی رخصتی ہو کے اپنے باپ کے، شوہر کے گھر جائے، وہاں شوہر اس کے مصارف اٹھائے نا. جی. اب آپ دیکھیں نا لڑکیوں کے روزگار اتنے ہو گئے ہیں کہ لڑکے بے روزگار ہو گئے ہیں. ہاں جی. ہر جگہ پہ، حتیٰ کہ میں دینی تاجروں کو جانتا ہوں جن کی اتنی لمبی لمبی داڑیاں ہیں، فیکٹریاں چلا رہے ہیں، وہ لڑکیوں کو رکھتے ہیں ملازمت کے طور پہ. ان کے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، ان تہجد گزار ہیں. لڑکے بے روزگار روڈ پہ گھوم رہے ہوں گے اور لڑکیاں جاب کر رہی ہوں گی. وجہ اس کی ہوگی لڑکیاں پھڈے باز نہیں ہوتی، وہ کم تنخواہ پہ آ جاتی ہیں. تو یہ جو غیر فطری نظام ہے، اس کی جو معاشرے میں تباہی، خود آپ کراچی میں دیکھیں، ایک ہفتے میں 3 خودکشیوں کی رپورٹ ہے بے روزگاری کی وجہ سے. لڑکی کبھی بے روزگاری میں خودکشی نہیں کرتی، خودکشی لڑکا کرتا ہے. اس نے گھر چلانا ہے، اس نے خاندان کے 10 افراد کو کھلانا ہے. تو یہ معاشرے میں نہ اس کی ضرورت ہے. پھر بھی ہم کسی خاتون کے بارے میں کہتے ہیں انفرادی طور پر اگر کسی خاتون کو واقعی ضرورت ہو، وہ سمجھتی ہے میں جاب چھوڑ دوں گی تو میرے لیے
بعض طلاق یافتہ بیوہ خواتین ہوتی ہیں, وہ نہیں بیچاری بچوں کو پال سکتی, مجبور ہوتی ہیں, تو جب تک مجبور ہیں وہ کرتی رہیں یہ جاب, صحیح, اور جب مجبوری ختم ہو جائے تو چھوڑ دیں, کوئی اور جاب تلاش کریں. بہت شکریہ جی اس وضاحت کے لیے, جزاکم اللہ. اگلا سوال مزوجہ محمد مصطفیٰ خان صاحبہ سعودی عرب سے, اگر پرانے زیور کے بدلے نیا خریدیں تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ کچھ عرصہ پہلے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی ایک تفصیلی نشست ہمارے ساتھ تھی جو سونا چاندی کے معاملات کے متعلق تقریباً 1 گھنٹے کی, تو وہ بھی آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس پہ تمام مسائل تفصیل سے ہیں, اس بشمول اس مسئلے کے, لیکن بہرحال فی الحال میں اس حساب سے. جی, پرانے زیور کے بدلے نیا زیور تو خرید سکتے ہیں, لیکن اس میں برابری لازمی ہے, ذرہ برابر بھی کمی بیشی اس میں حرام ہے. جیسے پرانی کھجور کے بدلے میں تازہ کھجور کم لے لی, یا کم تازہ کھجور کے بدلے میں پرانی کھجور زیادہ لے لی, تو یہ حدیث میں منصوص ہے اس کا حرام ہونا. تو سونے میں تو سونا تو یعنی سودی اموال, بالاجماع سودی اموال میں سے ہے, تو اس میں چاہے وہ ڈھلا ہوا سونا ہو, زیور بنا ہوا ہو, اس میں کسی بھی طرح کمی بیشی جائز نہیں ہے. ہاں, یہ کیا جا سکتا ہے کہ سونے کے بدلے میں سونا تو برابر لیا جائے, لیکن آپ ڈیزائن چینج کر رہے ہیں تو اس کی بنوائی کی اجرت اس کو الگ سے دے دیں آپ. ٹھیک ہے, بنوائی کی اجرت دکاندار کو الگ سے دے دی جائے. جی بہت شکریہ. مفتی محمد اویس صاحب آپ کی خدمت میں آئیں گے. سوال ہے اسرار الحق صاحب کا ابوظہبی سے, اگر کسی مسلمان نے حج نہ کیا ہو تو اس کو حاجی صاحب سے کہہ کر بلا سکتے ہیں؟ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ زیادہ عمر والے افراد کو حاجی صاحب کہہ کر بلا لیتے ہیں. دیکھیں, حاجی کا معنی ایک حج کرنے والا. جی, تو اگر کسی شخص نے حج کیا ہوا ہے, اس کے کرام میں تعظیم میں اس کو حاجی کہہ کر پکارا جا رہا ہے, تو اس میں کوئی مذاکرے کی بات نہیں ہے. لیکن خود اس شخص کا اپنے نام کے ساتھ حاجی لگانا اور اس کو پسند کرنا, یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ حج کرنا ایک عبادت ہے, اور عبادت کے اندر اصل یہ ہے کہ اس کو مخفی رکھا جائے, چھپا کر کیا جائے. تو اگر اس کو اپنے نام کے ساتھ حاجی لگا رہا ہے تو گویا کہ اخفاء کے بجائے وہ علانی طور پر اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے, بتانا چاہتا ہے کہ بھئی میں حاجی ہوں, دیگر لوگ حاجی نہیں. تو اس میں ریا کا عنصر آ جاتا ہے اور نمود کا عنصر آ جاتا ہے. تو یہ طریقہ, یہ رویہ ٹھیک نہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ بھئی حج نہیں کیا ہوا اور اس شخص کو حاجی کہا جا رہا ہے, تو بعض علاقوں کے اندر یہ عرف ہوتا ہے کہ بھئی جو نمازی ہو, روزہ زکوٰۃ دینے والا ہو, تو اس کو بھی حاجی کہا جاتا ہے, اکرام میں تعظیم میں کہا جاتا ہے. تو اگر اس علاقے کے اندر یہ عرف ہے اور اس سے کوئی غلط فہمی نہیں پیدا ہو سکتی, اور وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اس نے حج نہیں کیا, صرف اس معنی میں اس کو حاجی کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ صلاۃ و صوم کا پابند ہے, تو اس کہنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. لیکن اگر سامنے والے سمجھ رہا ہے کہ بھئی اس کو حاجی اس معنی میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے حج کیا ہے, تو پھر یہ ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اگلا سوال محمد عمیر صاحب لاہور سے ہے. مسجد میں بچوں کو پڑھاتا ہوں, میں نے کچھ مسواک, خوشبو, ٹوپی وغیرہ رکھی ہوئی ہے, تو گزرنے والے نمازی فارغ ہو کر مجھ سے وہ خرید لیتے ہیں, پیسے دے دیتے ہیں, تو اس طرح سے کرنا جائز ہے میرے لیے؟ دیکھیں, نماز یہ صرف ذکر و اذکار کے لیے, عبادت کے لیے ہے, تلاوت کی جائے, نماز وغیرہ پڑھی جائے, تو مسجد میں باقاعدہ اس چیز کو جو سبجیکٹ میٹر ہے وہاں پر رکھ کر بیچنا اور خرید و فروخت کرنا یہ منع ہے. حدیث میں باقاعدہ صراحتاً اس سے ممانعت وارد ہے. تو مسجد میں اس طرح کام کرنا جائز نہیں ہے. البتہ اگر معتکف ہے تو معتکف کے لیے مخصوص شرائط کے ساتھ گنجائش دی گئی ہے کہ وہ بوقت ضرورت اگر کسی چیز کو بیچ دیتا ہے اور اس چیز کو مسجد میں لے کر نہیں آتا, تو ایسی صورت میں گنجائش ہے, لیکن عام حالات میں گنجائش نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. علی سیف صاحب بدین سے, کیا بینک میں پیسے رکھ کر ماہانہ پروفٹ لینا جائز؟ آگے والے سوال ملے. جی, شہاب ازار صاحب کا سوال امریکہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا میزان بینک سے گاڑی کے لیے لون لے سکتے ہیں؟ تیسرا سوال بھی میزان بینک کا حوالے سے, یہ وہ بھی ہاؤسنگ اسکیم. جی, جہاں تک اسلامی بینک کا تعلق ہے تو وہاں ایک عام ضابطہ ہم بتاتے ہیں کہ جو جتنے بھی اسلامک بینک ہیں, میزان بینک ہو یا بینک اسلامی ہو, تو باقاعدہ وہاں ایک شریعہ پینل موجود ہوتا ہے جو ان کے چاہے لائبلٹی سائڈ ہو یا ایسٹ سائڈ ہو, تو ان کی دیکھ بھال کرتا ہے, جانچ پڑتال کرتا ہے. تو ان کی نگرانی کے اندر ہی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کی جا رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر وہاں سے ہوم فائنانسنگ لی جاتی ہے یا کوئی گاڑی وغیرہ لی جاتی ہے یا وہاں پر ڈپازٹ رکھوایا جاتا ہے نفع کے لیے, تو اس طرح کرنا جائز ہے. تو اس میں باقاعدہ ایک شریعہ بورڈ موجود ہوتا ہے, تو انہی کی نگرانی کے اندر یہ تمام کام سر انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا وہاں سے آپ گاڑی بھی لے سکتے ہیں, اگر گھر کے لیے آپ لے رہے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن اسلامی بینک یہ قرضہ نہیں دیتا ہے, بلکہ کوئی شریک کانٹریکٹ ہوتا ہے, تو اس کانٹریکٹ کے اندر اس کو ڈال کر, یا وہ جو پارٹنرشپ ہوتی ہے, شرکت متناقصہ جس کو کہتے ہیں, اس کے انڈر میں لا رہے ہوتے ہیں, یا مرابحہ کے یا لیزنگ کا, یا کوئی نہ کوئی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے, وہاں باقاعدہ لون کا معاملہ نہیں کیا جا رہا ہوتا. جی بہت شکریہ. مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں حماد اللہ صاحب کا سوال ہے سجاول سے. کاروبار میں نفع لینے کی حیثیت, شرعی حیثیت کیا ہے اور کتنا نفع لینا چاہیے؟ دیکھیے, کاروبار میں جتنا بھی نفع لیں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے.
اس میں دو چیزوں کا خیال ہونا چاہیے. خلاف قانون نہ ہو وہ نفع, جی یعنی گورنمنٹ نے اگر کسی چیز کے ریٹ متعین کیے ہیں تو آپ اس سے تجاوز نہ کریں. ٹھیک ہے. نفع تو پھر بھی حلال ہوگا مگر اللیگل کام کا گناہ ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا, اس میں دھوکے کا کسی قسم کا عنصر نہ ہو. مثال کے طور پر آپ نے موبائل بیچا, آپ کسٹمر سے کہہ رہے ہیں مجھے جناب 10 لاکھ کا پڑا ہے, جھوٹ بول رہے ہیں آپ اس سے, اور پھر آپ اس کو 15 لاکھ کا بیچتے ہیں. وہ تو اتنا ہے نہیں ہے, مثال دے رہا ہوں میں, چلا لوگ مجھے کال کرنے لگے. اچھا جی, تو کہیں بھی دھوکے کا عنصر آئے گا. کسٹمر کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں یا اس کی ایسی تعریفیں کر رہے ہیں جو آپ کو بھی نہیں پتہ. صحیح. تو دھوکے کے بغیر اگر آپ زیادہ پروفٹ لیتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے, وہ سامنے والا آپ سے نہیں لے گا, وہ کہیں اور سے لے لے گا. کسٹمر پر تو کے لیے تو بہتر ہے نا کم سے کم 3 جگہ سے وہ چیز کی قیمت پتہ کرے. صحیح. تو اور دوسری بات, لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے. صحیح. جیسے مجبوری کا مطلب اب کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, ذخیرہ اندوزی سے کہتے ہیں, تو جو چیزیں لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہیں. اس طرح اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتے ہیں, فائلیں مصنوعی طور پہ گھما کے پلاٹوں کی قیمتیں اوپر لے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ناجائز ہے. آپ لوگوں کو ایک مصنوعی بے کے ذریعے یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں آپ کو 1 کروڑ کی فائل بیچتا ہوں اور ایگریمنٹ پیپر بھی بنا لیتے ہیں, تو ساتھ والے کو پتہ چلتا ہے یار یہ پلاٹ 1 کروڑ کا بکا ہے بھائی. بہت شکریہ آپ کا. اگلا سوال ہے شیخ احمد صاحب کا, اور اسما اسماعیل صاحب انڈیا سے پوچھ رہی ہیں, دونوں سیم طرح کے. ایک تو یہ بتا دیجیے کہ آن لائن ٹریڈنگ جائز ہے, اگر جائز ہے تو کن کمپنیز کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں؟ اس طرح کرپٹو کرنسی کا بڑا تصور ہے. آن لائن ٹریڈنگ میں یہی ہے کہ قبضے کے بغیر چیز کا فروغ کرنا جائز نہیں ہے. تو آپ کا قبضہ ہو یا آپ کے وکیل کا قبضہ ہو, پھر آگے آپ بیچیں. دوسری صورت یہ کہ اگر آپ قبضے کے بغیر بیچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ 2 پارٹیوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ بنیں. جی. کہ آپ کمپنی سے رابطہ کریں, کسٹمر سے رابطہ کریں, کسٹمر سے کہیں یہ چیز ہم آپ کو خریدوا کے دے دیں گے, یعنی آپ کے گھر تک ہم پہنچا دیں گے اس کو. جی. اور جتنے کی بھی ہوگی اس پہ ہمارا اتنا کمیشن ہے. اور ادھر کمپنی سے بھی بات کر لیں آپ, تو آپ یعنی خریدار اور بیچنے والے کے درمیان ایک ایجنٹ کا کام کر رہے ہیں. یہ جائز ہے. لیکن یہ جو گڑبڑ ہو رہی ہے نا آج کل آن لائن ٹریڈنگ میں, وہ یہ ہو رہی ہے کہ ایک چیز آپ کے ملکیت میں آئی نہیں ہوتی. جی. قبضہ تو دور کی بات ہے, ملکیت میں آئی نہیں ہوتی, اور آپ نے آگے بے کو ڈن کر دیا. یہ ناجائز ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ بے خرید و فروخت کا معاملے کو ڈن نہ کریں, بیچنے کا وعدہ کر لیں. آپ اس سے کہیں بھائی یہ دیکھ لو یہ چیز ہے, یہ میں آپ کو اتنے کی دوں گا اگر آپ ڈن کرتے ہو تو. جی. تو وہ ڈن کرے تو اس کو ڈن کا مطلب یہ ہو کہ وعدہ کر رہا ہوں میں آپ سے, ابھی میرا معاملہ آپ سے ہوا نہیں ہے. اس کے بعد جب آپ وہ خریدیں اور اپنے قبضے میں لائیں, قبضے میں اپنے لائیں یا کسی کو بھی وکیل بنا دیں, پھر آپ دوبارہ اس کو کال کریں کہ بھائی اب آپ بتاؤ یہ اتنے کی خرید رہے ہو کہ نہیں خرید رہے. وہ کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے, تو پھر صحیح ہے. صحیح. بہت شکریہ. یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے, اور اس پر کچھ عرصہ پہلے امیزون کے عنوان سے, امیزون کا جو پورا کاروبار کا طریقہ کار ہے, چونکہ آن لائن ٹریڈنگ کے لیے یعنی آلموسٹ ایک سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے وہ, تو اس حوالے سے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کے ساتھ ہماری ایک نشست ہوئی تھی, وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں اس کو, اور اس میں یہ تمام مسائل بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں. اس میں بہت باریکی سے اس کو بھی دیکھا گیا ہے کہ جب آن لائن آپ کوئی ویب سائٹ بناتے ہیں تو اس پہ بائی ناؤ کا ایک آپشن ہوتا ہے, تو اس کی بجائے آپ ایڈ ٹو کارٹ کر دیتے ہیں, تو وہ زیادہ بہتر ہے. جس طرح مفتی صاحب نے بتایا کہ وعدہ بے, تو ایک لفظ بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے. تو مفتی صاحب مزید کوئی بات آپ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو رزاق اور قیوم کے بارے میں نا, پہلے بھی ایک دفعہ کچھ علماء نے اس سے اختلاف ظاہر کیا تھا, تو ان سے بھی آپ یہ سوال پوچھ لیں کہ عبدالرزاق اور عبدالقیوم. میں نے تو جو رائے بتائی تھی وہ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے, جو میں نے ان سے براہ راست سنی ہے, واللہ عالم. تو پہلے بھی کچھ لوگوں نے میرے اس مسئلے پر اشکال کیا ہے کہ رزاق اور قیوم عبد کے بغیر جائز نہیں. تو مولانا سے بھی دوبارہ پوچھنے کی تحقیق ہے وہ یہ بتائیں گے. جی, علماء نے بیان کیا ہے کہ نام 2 طرح کے ہوتے ہیں. بعض صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ساتھ ہی خاص ہیں, جیسے رزاق ہو گئی, رحمان ہو گئی. تو ان ناموں کے ساتھ شروع میں عبد لگانا ضروری ہے. اگر کوئی صرف رحمان کہتا ہے یا رزاق کہتا ہے تو یہ جائز نہیں. لیکن کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہے, غنی کا ہونا, سعید کا ہونا, کریم کا ہونا. تو اگر ان کے ساتھ بغیر عبد کے بولا جائے تو اس میں کوئی حرج, کوئی مذاکرے کی بات نہیں. تو جو سوال تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ بھائی رزاق بولنا ٹھیک ہے نہیں ہے, تو اس حوالے سے میں نے وضاحت کی. جی, بہت شکریہ دونوں معزز مکرم مہمانوں کا. تمام ناظرین و سامعین آپ کا بہت شکریہ. ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.